بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقصد الثانی فی الظن والکلام فیہ یقع فی مقامین احدہما فی امکان التعبد بہ عقلا والثانی فی وقوعہ عقلا او شرعا الی آخرہ۔ مقصد اول بحث قطع تھی۔ قطع کی بحث اپنی پوری تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ بحمد اللہ مکمل ہو گئی۔ آج بحث شروع کر رہے ہیں ظن کی، اور یہی بحث اختتام سال تک چلتی رہے گی۔ پوری توجہ فرمانی ہے۔ فرماتے ہیں اس باب ظن میں ہم نے دو بحثیں کرنی ہیں۔ ایک بحث یہ کرنی ہے کہ آیا تعبد بالظن ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے، اور دوسری بحث ہم نے کرنی ہے کہ اگر ممکن ہے تو آیا خارج میں یہ واقع بھی ہوا ہے یا نہیں۔ کچھ باتیں آگے جانا، آپ پہلے توجہ فرما لیں، پھر ہم کتاب کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شے کا ممکن ہونا، یعنی امکان۔ امکان کے مقابل میں ہوتا ہے امتناع۔ ممکن ہم کہاں کہتے ہیں کہ جس میں ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ امتناع یعنی جو ہو ہی نہ سکے۔ بڑی تفصیل سے اس لفظ کو سمجھ رہے ہیں، آگے مطالب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے، اچھا اب کوئی بھی چیز خارج میں جو واقع ہوتی ہے وہ مرحلہ امکان سے گزر کر آتی ہے کہ پہلے ممکن ہوتی ہے، امکان ہوتا ہے تو واقع ہوتی ہے، امکان نہ ہو تو واقع بھی، چونکہ مرحلہ وقوع مرحلہ امکان کے بعد آتا ہے۔ توجہ کرنا، بہت مزیدار باتیں، مقدمہ ہے، آگے پھر آسان ہے۔ اب ایک لائن یہ کلیئر ہوگی نا کہ پہلے ہوتا ہے امکان، اگر ممکن ہو تو پھر مرحلہ آتا ہے وقوع کا۔ جو چیز ممکن نہیں ہوتی وہ واقع بھی نہیں ہوتی۔ امکان فرماتے ہیں اس امکان کے بارے میں جو ہم نے بحث کرنی ہے، پوری توجہ آقا جان، وہ یہ ہے کہ ایک امکان وقوعی ہوتا ہے اور ایک امکان ذاتی ہوتا ہے، اسی طرح ایک امتناع ذاتی۔ امکان وقوعی آقا جان یہ ہوتا ہے، امکان وقوعی، امتناع وقوعی۔ اچھا یہ امکان وقوعی کیا ہے کہ جس شے کا ہونا، جس شے کا ہونا مستلزم محال نہ ہو، کہ اگر یہ شے وجود میں آ جائے تو اس سے کوئی محالیت لازم نہیں آتی۔ توجہ فرما رہے ہیں آقا جان؟ اچھا امکان وقوعی کہ ایک ہو گیا امکان، توجہ کرنا، امکان میں نے گزارش کی کیا ہو گیا کہ ہونا اور نہ ہونا برابر۔ پھر ہم کہتے ہیں امکان وقوعی۔ امکان وقوعی کیا کہ جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی محال لازم نہ آتا ہو، کوئی محال لازم نہ آتا ہو، اس کو کہتے ہیں امکان وقوعی۔ پوری توجہ۔ اچھا
امتناع وقوعی کیا ہوگا؟ امتناع وقوعی وہ ہوگا کہ جس کے ہونے سے کیا ہوگا؟ کوئی محالیت لازم آتی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، امکان ذاتی جس میں وجود و عدم برابر ہوں، شاید ہو شاید نہ ہو برابر ہے۔ امتناع ذاتی وہ کیا ہوگا کہ جس میں عدم ضروری ہو، یعنی جہاں بدیہیات میں سے ہو اس کا عدم، وجود کا کوئی چانس بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں امتناع ذاتی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ امتناع ذاتی کے مقابل آ گیا امکان ذاتی۔ امکان ذاتی کیا ہو گیا؟ یعنی جس میں ہونا نہ ہونا دونوں، نہ اس کا وجود ضروری اور بدیہی ہو، نہ اس کا عدم ضروری اور بدیہی ہو۔ اور امتناع ذاتی کیا؟ جہاں عدم ضروری اور بدیہی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل آسان سی باتیں، انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ ہماری جو موضوع بحث ہے، ہم جو بحث شروع کر رہے ہیں کہ ظن کے بارے میں ہم نے دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک ہے تعبد بالظن ممکن ہے یا نہیں، اور دوسرا آیا پھر یہ واقع بھی ہوا یا، اس کی بحث تو جب وہاں پہنچیں گے کریں گے۔ پہلے ہم اسی لفظ کو لیتے ہیں، یہ امکان کون سا والا امکان ہے؟ توجہ کرنا میری جان۔ تو آپ کہیں گے ظن کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں امکان وقوعی کی، کہ آیا تعبد بالظن یہ امکان وقوعی ہے، یعنی اگر تعبد بالظن کریں تو اس سے کوئی محال لازم آتا ہے یا محال لازم نہیں آتا۔ یہ سطر یہاں ختم کر لیں۔ اچھا آگے، تعبد سے مراد کیا ہے؟ تعبد سے مراد ہے کہ شارع ظن کو ہمارے لیے حجت قرار دے، شارع یہ کہے کہ تم ظن پر عمل کر سکتے ہو، یہ ہو گیا تعبد بالظن۔ اب یہ لفظ تین ہے میری جان، لیکن آپ نے مہربانی کرنی ہے، بڑا غور کرنا ہے۔ اب سے پوچھا ہے تعبد بالظن سے کیا مراد ہے؟ آپ کہیں گے کہ شارع اس ظن کو ہمارے لیے حجت قرار دے دے۔ امکان سے کیا مطلب ہے؟ امکان سے مراد ہوتا ہے امکان وقوعی، کہ جس سے کوئی محالیت لازم نہ آتی ہو۔ تو پس امکان تعبد بالظن، اس مقدمے کو بار بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ پھر اگلی ساری باتوں میں بار بار دہرانی نہ پڑی، یہ بات ایک دفعہ ہو جائے بس ٹھیک ہے۔ پس امکان تعبد بالظن، یہ تو تین لفظ ہو گئے، تو اس کا مراد کیا ہے؟ یعنی پہلی بحث ہم یہ کریں گے، اس میں ہماری بحث ہوگی کہ آیا شارع اگر، توجہ فرمانا، شارع اگر ظن کو حجت قرار دے دے تو اس سے کوئی محالیت لازم آتی ہے یا نہیں؟ تعبد بالظن کے امکان وقوعی میں۔ اب سمجھ آ گئی بات کی؟ یعنی بحث ہوگی کہ تعبد بالظن کے شارع اگر یہ کہے کہ ظن تمہارے لیے حجت ہے، تم اس ظن پر عمل کر سکتے ہو، تو آیا اس سے کوئی محال لازم آتا ہے یا محال لازم نہیں آتا؟ بات سمجھ آ گئی جی؟ اگر ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ظن پر عمل کرنے سے کوئی محال لازم نہیں آتا، یعنی اگر ہم تعبد بالظن میں امکان وقوعی کے قائل ہو گئے تو جا کر ہم پھر بحث کریں گے وقوع کی، کہ آیا عقلاً یا شرعاً واقع بھی ہوا ہے، کہیں ظن کو حجت قرار دیا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر ہم یہاں اس مرحلے میں امکان کو ثابت کرنے میں ناکام رہے
تو جو دوسرا مرحلہ ہے وقوع والا وہاں پر ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ سمجھ آ گیا جان؟ اب یہ ایک مرحلہ تھا، فقط موضوع سمجھانا تھا کہ تعبد بالظن سے کیا مراد ہے۔ توجہ فرما لی نا؟ تو آپ آدھی سطر میں جواب ہوگا، یعنی کیا تعبد بالظن، کیا شارع نے ظن کو ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے۔ امکان سے مراد امکان وقوعی، کہ آیا اگر شارع ظن کو حجت قرار دے تو اس میں بحث ہم کریں گے کہ آیا کوئی محال لازم آتا ہے، یا اگر ہم قائل ہو گئے، اب یہ نتیجہ بن جائے گا، اگر ہم قائل ہو گئے کہ تعبد بالظن، یعنی ظن کو اگر شارع ہمارے لیے حجت قرار دے تو اس سے محال لازم نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے ہم ظن کے امکان وقوعی کے قائل ہیں۔ جب ہم امکان وقوعی کے قائل ہو جائیں گے پھر ہم انشاءاللہ اگلی بحث میں بعد میں جائیں گے کہ آیا پھر وہ واقع ہوا بھی صحیح یا نہ۔ توجہ فرما لیا، یہ ہے ہماری بحث۔ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں دلیلوں کو اور نظریات کو۔ آیا تعبد بالظن امکان وقوعی رکھتا ہے یا نہیں؟ رکھتا ہے، یعنی ہم متعبد بالظن ہو جائیں تو کوئی محال لازم نہیں آتا، اور اگر ہم کہیں گے کہ امکان وقوعی نہیں رکھتا، امکان نہیں، تو پھر ہم امتناع میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، مشہور یہ ہے ہمارے بزرگان میں کہ تعبد بالظن امکان وقوعی رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی شارع ظن کو حجت قرار دے دے تو اس سے کوئی محال لازم نہیں آتا، یہ ہے علماء میں مشہور۔ لیکن ہمارے ہی علماء میں سے ایک شخصیت ہیں، ان کا ذرا نام سن لیں۔ کنیت ہے ابو جعفر، پورا نام ہے محمد بن عبد الرحمن بن قیبہ الرازی، ابن قیبہ رازی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ پہلے معتزلہ میں سے تھے، معتزلہ میں سے، بعد میں یہ اپنی تحقیق سے اثنا عشری امامیہ ہو گئے۔ ٹھیک ہو گئے؟ ہمارے علم کلام کے ماہر علماء میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کی وفات بھی تقریباً غیبت صغریٰ کے زمانے میں ہوئی ہے، 329 ہجری قمری سے کچھ پہلے، یعنی اس زمانے میں ان کی وفات ہوئی ہے، ابن قیبہ۔ ان کی کچھ مشہور کتابیں ہیں: الانصاف فی الامامہ، الرد علی الزیدیہ، الرد علی ابی علی جبائی، المسألۃ المفردہ فی الامامہ، یعنی اس قسم کی ان کی کچھ مشہور کتابیں ہیں، چونکہ ان اکثر کتابیں علم کلام اور عقائد سے متعلق ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوگی اس شخصیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات، پوری توجہ۔ اب ہمارے علماء میں مشہور کیا ہے کہ تعبد بالظن امکان وقوعی رکھتا ہے، ممکن ہے متعبد بالظن ہو جائیں تو اس سے کوئی محال لازم نہیں آتا۔ لیکن ابن قیبہ جب بحث کرتے ہیں کہ آیا خبر واحد حجت ہے یا نہیں، خبر واحد پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ خبر واحد پر عمل نہیں کیا جا سکتا، ان کا اپنا نظریہ ہے۔ تو جب ابن قیبہ خبر واحد پر عمل کرنے کو محال قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں، تو وہاں جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں
اصلاً کسی بھی ظن پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تعبد بالظن کے امکان وقوعی کے قائل نہیں۔ باس اگرچہ انہوں نے کی ہے فقط خبر واحد کی، لیکن جو دلیلیں دی ہیں ان دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مطلق ظن پر عمل کرنے کو ممنوع سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ اگر اس کی ہیڈنگ بنائیں گے تو آج ایک سطر بن جائے کیا کہ معروف علماء تشیع میں یہ ہے کہ وہ تعبد بالظن کے امکان وقوعی کے قائل ہیں، لیکن ابن قیبہ کی تحریر سے لگتا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں۔ اچھا، پھر ابن قیبہ نے اپنے نظریے پر دو دلیلیں دی ہیں۔ شیخ اعظم پھر ان دلیلوں کو رد بھی کریں گے۔ کیا؟ ابن قیبہ نے دلیل پہلی یہ دی ہے، ذرا غور کرو، کہ اگر ہم خبر واحد کے تعبد کے قائل ہو جائیں، پوری توجہ میری جان، بلکہ اور آسان کر دوں آپ کے لیے، ترجمہ میں بعد میں کر لیں گے، وہ اور آسان کیا ہے کہ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ جو خبر واحد فرمان پیغمبر کو ثابت کرتی ہے اور ہم خبر واحد کی حجیت کے قائل ہو جائیں کہ اس خبر واحد سے فرمان پیغمبر ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اس خبر واحد کو اس میں بھی حجت مانیں کہ اگر وہ اخبار عن اللہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ میری جان، اگر خبر واحد اس بات پر آ گئی کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا داڑھی رکھنا واجب ہے، اور آپ اس خبر واحد کو حجت سمجھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بس یہی فرمان پیغمبر ہے، پوری توجہ، بات سمجھ آ رہی نا؟ پس اگر کوئی شخص او خبر واحد کوئی اخبار عن اللہ کرے، دعوی نبوت کرے، جیسے اس شخص نے کہا تھا کہ پیغمبر نے کہا ہے داڑھی رکھنا واجب ہے اور آپ نے اس کی بات کو مان لیا، اگر کوئی اخبار عن اللہ کرے اور کوئی کہے کہ میں نبی خدا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو جیسے یہاں اس بندے کی آپ کو بات کو مانا، وہاں پھر اس کی بات کو بھی مانیں کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو بھی مان لیں، کیونکہ جیسے یہ خبر واحد ہے ویسے وہ بھی خبر واحد ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، توجہ فرمائی نا، آپ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، لہذا آپ نے کیا مانا کہ واقعاً پیغمبر نے فرمایا ہے، یہی کہتے ہیں نا، لہذا اگر یہی خبر واحد آ جائے اور وہ کہے کہ میرے اللہ نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، تو پھر وہاں بھی اس کی بات آپ مان جائیں۔ اور جہاں لازم باتیں لو، ملزوم بھی اخبار عن اللہ میں خبر واحد حجت نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اخبار عن النبی میں بھی خبر واحد حجت نہیں ہے۔ یہ پہلی دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل ابن قیبہ نے یہ دی ہے کہ اگر ہم خبر واحد کی حجیت کے قائل ہو جائیں، توجہ آ جان، تو اس سے لازم آئے گا کہ کوئی حلال حرام ہو جائے اور حرام حلال ہو جائے۔ وہ کیوں؟ چونکہ آپ خبر واحد کو حجت سمجھتے ہیں من باب الظن، خبر واحد نے دلالت کی، توجہ کرنا، دلالت کی کہ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے اور وہ واقع میں واجب تھی، تو وجوب اور عدم وجوب اجتماع نقیضین کو واقع میں اللہ نے واجب کیا تھا اور تمہاری خبر واحد نے کہا کہ واجب
نہیں ہے تو لازم آ گیا نا کہ جو واجب نہ ہو یہ اس کو واجب، جو واجب ہو اس کو واجب کر دے، یا جو واجب نہ ہو اس کو واجب کر دے۔ حتیٰ کہ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ یہ کسی حرام کو واجب یا واجب کو حرام، کہ ایک شے واقع میں حرام تھی اور آپ کی اس خبر واحد نے دلالت کر دی اس کے وجوب پر، تو جو چیز اللہ نے شارع نے حرام کی تھی آپ کی خبر واحد کی وجہ سے وہ واجب ہو گئی۔ یہ اجتماع ضدین ہے۔ یہ دو دلیلیں دی ہیں ابن عقیبہ نے، لہذا کہتا ہے بالکل بالکل خبر واحد پر عمل، اور پھر آگے کہتے ہیں نہ فقط خبر واحد، جو بھی ہیں ایسی چیزیں جو غیر علمی ہیں ان پر عمل کرنا جائز نہیں۔ یہ دو دلیلیں دی ہیں، آگے جواب دیں گے ان کا۔ خوب، جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ نہیں تعبد بالظن امکان وقوعی رکھتا ہے، تعبد بالظن سے کوئی محال لازم نہیں آتا، توجہ فرما لیں آگے۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں قطع حاصل ہے، قطع حاصل ہے علم 100%، کیا کہ تعبد بالظن سے کوئی محالیت لازم نہیں آتی، ہمیں قطع ہے۔ الفاظ پہ غور کریں چونکہ آگے تھوڑا فرق آنا ہے۔ ہمیں قطع ہے کہ تعبد بالظن سے کوئی محال لازم نہیں آتا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ شیخ اعظم کہتے ہیں مدعا تمہارا ٹھیک ہے لیکن دلیل تمہاری وہ ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے دعویٰ کیا کہ تعبد بالظن امکان وقوعی رکھتا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے پوچھا آپ کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا جی ہمیں قطع ہے کہ اس سے کوئی محال لازم نہیں آتا۔ تو ہمارا آپ پر اشکال ہے، 100% جازمیت کے ساتھ، جس کو آپ قطع کا نام دے رہے ہیں، علم کا نام دے رہے ہیں، یہ آپ تب کہہ سکتے ہیں کہ تمام وجوہات حسنہ اور قبیحہ کا آپ نے پورے کا پورا ان کا احصاء کیا ہو، اور ان سب کو غور کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد پھر آپ نے یہ کہا ہو کہ ہمیں قطع ہے کہ تعبد بالظن سے کوئی محال لازم نہیں آتا، پھر تو بات تھی ٹھیک، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہاں تعبد بالظن حسن ہے، کہاں کبھی ہے؟ آیا اس پر کوئی قباحت یا حسن کے جو موارد ہیں 100% سب کو چیک کرنا، وہ تو تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو جب بس میں نہیں ہے آپ پھر 100% قطع کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر کیا کریں؟ ہاں، شیخ اعظم فرماتے ہیں، توجہ آگا، بڑی مزیدار دلیل ہے، یوں نہ کہو کہ ہمیں قطع ہے اس بات کی کہ تعبد بالظن سے محال لازم نہیں آتا، یوں نہ کہو۔ تو پھر کیا کہیں؟ آپ یوں کہیں کہ ہمارے پاس تعبد بالظن سے محال لازم آنے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ الفاظ کو بدلو، یہ نہ کہو کہ مجھے 100% یقین ہے کہ محال لازم نہیں آتا، یہ لفظ یوں استعمال، بلکہ آپ یوں کہیں کہ تعبد بالظن سے کسی محال لازم آنے پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو چونکہ دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے لہذا ہم اس لیے اس کے وقوع کے قائل ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اب ذرا غور کرو، مطالعہ ڈھیر سارا ہوتا ہے، ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہوتا ہے۔ المقصد الثانی فی الظن،
قط کی بحث مکمل ہو گئی. زن الکلام فیہ یقع فی مقامین. اچھا احدہما پہلے ہماری بحث ہوگی فی امکان التعبد بہ، آیا عقلاً تعبد بالظن ممکن ہے. یہ تو ہو گیا نا لفظی ترجمہ، میں نے آپ کو آسان گزارش کی. ہماری بحث ہوگی تعبد بالظن کے امکان وقوعی کے بارے میں. کیا مطلب؟ یعنی اگر شارع ظن کو حجت قرار دے دے تو آیا اس سے کوئی محال لازم آتا ہے یا لازم؟ اگر لازم نہیں آتا تو وہ بن جائے گا امکان وقوعی، اگر محال لازم آتا ہے تو وہ ہوگا امتناع وقوعی. بڑا آسان. جب اس بحث سے فارغ ہو جائیں گے، توجہ فرما رہی نا، اگر ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ تعبد بالظن امکان وقوعی رکھتا ہے، الثانی پھر ہم بات کریں گے فی وقوعی. چونکہ ضروری تو نہیں نا جو کام ممکن بھی وہ ہو بھی. دیکھو نا جان، آپ کے لیے ممکن ہے ایران جانا یا نہیں ہے لیکن آیا حتمی ہوگا؟ نہیں، ہو سکتا ہے جائیں، ہو سکتا ہے نہیں جائیں، ایسا ہے یا نہیں الاخری. پھر بات کریں گے فی وقوعی کہ آیا تعبد بالظن واقع ہوا بھی ہے عقلاً یا شرعاً یا واقع نہیں ہوا. کوئی دلیل عقلی ہمارے پاس ہے جس نے اس کو حجت قرار دیا ہو، یا کوئی دلیل شرعی ہے یا نہیں. اما الاول پہلی ہم بات کرتے ہیں کس میں؟ امکان کہ تعبد بالظن کے امکان وقوعی کے بارے میں. فَعْلَمْ أَنَّ الْمَعْرُوفُ هُوَ إِمْكَانُهُ. ہمارے علماء میں مشہور کیا ہے؟ تعبد بالظن ممکن ہے. کیا مطلب؟ تعبد بالظن سے کوئی محال لازم نہیں آتا. اچھا بات ختم ہوگی. لیکن وَيَظْهَرُ مِنَ الدَّلِيلِ الْمَحْكِيَّ عَنْ ابن کعبہ، لیکن جناب ابن کعبہ مرحوم نے جس نے بحث تو کی ہے خبر واحد کی، کہ انہوں نے کہا کہ خبر واحد پر عمل کرنا محال ہے، وہ خبر واحد کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس خبر واحد پر عمل کی محالیت میں جو دلیل دی ہے اس دلیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عموم المنع لمطلق الظن، کہ وہ اصلاً ظن پر عمل کو، یعنی گویا وہ تعبد بالظن کے امکان کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ ان کی منع عام ہے، نہ فقط خبر واحد کی، وہ مطلق ظن کی اصلاً حجیت کے قائل نہیں ہیں، گویا امکان کے منکر ہیں. کیوں؟ فَإِنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَى مَذْهَبِ وَجْهَيْنِ. ابن کعبہ نے اپنے نظریہ پر دو دلیلیں دی ہیں. پہلی دلیلیں تو انہوں نے دی ہیں نا خبر واحد کے عدم حجیت پر، کہ خبر واحد پر عمل کرنا محال ہے، اگر ہم اس کو حجت مانیں تو محال لازم آتا ہے، یعنی گویا وہ امتناع وقوعی. پہلی دلیل انہوں نے یہ دی ہے لو جاز التعبد بخبر الواحد فی الاخبار عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اخبار عن النبی میں ہم خبر واحد کے تعبد کو جائز قرار دے دیں کہ جو حدیث پیغمبر اکرم سے ہو اور ہو خبر واحد وہ حجت ہے، ہم اس کو مان لیں گے یہی حکم پیغمبر ہے، لجاز تعبد بے، تو پھر خبر واحد کا تعبد اور حجیت اخبار عن اللہ تعالی میں بھی جائز ہے. اگر بہت کو سمجھنا ہے، جواب ہم انشاءاللہ کل دیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر سے نقل فرامین میں خبر واحد حجت ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے اور جہاں آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ اخبار عن اللہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، تو پھر جیسے خبر واحد یہاں حجت ہے پھر وہاں بھی حجت ہے. وَالتَّالِي بَاطِلٌ، اخبار عن اللہ میں اس کا حجت نہ ہونا کنفرم ہے، تو جہاں لازم باطل ہو معلوم بھی، چونکہ ان کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، لہذا اگر یہ باطل ہے تو پھر وہ بھی. یہ پہلی دلیل دی ہے. جواب آج ہمارے پاس ٹائم شاید نہیں ہے، کل دیں گے. والثانی، دوسری دلیل اس نے یہ دی ہے ابن قعبہ نے اپنے نظریے پر کہ ان العمل بہ، کہ اگر ہم خبر واحد پر عمل کرتے ہیں تو یہ عمل بخبر واحد موجب بنتا ہے لتحلیل الحرام و تحریم الحلال. اچھا کیوں؟
اذ لا یؤمن ان یکون ما اخبر بحلیت حراما، اس لیے کہ ہمیں یہ بے خوف نہیں ہے کہ جس چیز کی حلیت کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے ممکن ہے وہ حرام ہو، اور جس کی حرمت کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے ممکن ہے وہ حلال ہو۔ خوب، اب شیخ عالم فرماتے ہیں کہ ھذا الوجہ، یہ جو اس نے دلیل دی ہے دوسری، کہ اگر ہم خبر واحد کو مانیں تو اس سے تحلیل حرام یا تحریم حلال لازم آتا ہے، یہ تو فرماتے ہیں جارن فی مطلق الظن، یہ فقط خبر واحد میں تو، بلکہ تمام جتنے بھی فرماتے ہیں جتنے بھی امارات غیر علمیہ ہیں، وہ چاہے خبر واحد ہو، چاہے وہ بینہ ہو، چاہے قاعدہ ید ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ہو سکتا ہے کہ یہ خلاف واقع ہو۔ وَإِن لَمْ يُفْدِ ظَنْ، ممکن ہے کہ وہ مفید ظن بھی نہ ہو، جیسے قرآ کے بارے میں ہے، قرآ کے بارے میں ایک بحث ہے کہ آیا قرآ امارات میں سے ہے یا اصول میں سے ہے، اگر ہم اس کو ہمارا سمجھیں تو وہ مفید ظن تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا مطلب ہے پھر اس کے حساب سے تو وہ مطلق ظن کو حجت قرار، کہ فقط دلیل علمی جو متواتر یا قاطع نص ہے اس کو سمجھتے ہیں، باقیوں کو حجت ہی نہیں سمجھتے۔ خوب، واستدل المشہور الامکان، مشہور جو تعبد بظن کے امکان کے قائل ہیں انہوں نے ایک دلیل دی ہے، ان کی دلیل یہ ہے، توجہ کرنا، دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں بِأَنَّا نَخْطَعُ، ہمیں اس بات کی قطع ہے، یقین ہے، علم ہے، کیا کہ لا یلزم من التعبد بہ، کہ تعبد بالظن سے کوئی محال لازم نہیں آتا، تعبد بالظن سے کوئی محال لازم نہیں آتا۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں وفی ھذا التقریر نظر، مجھے ان کی اس دلیل پر اشکال ہے، دعوے پر نہیں، دلیل پر۔ اچھا، توجہ آقا جان، کیوں؟ میں جب کوئی بھی دعویٰ کروں آقا جان اور آپ کے سامنے کہوں کہ میں یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں، تو یہ دعویٰ میں تب کروں گا جب اس بات سے متعلق تمام جو اسباب و ذرائع تھے سب کی میں نے 100% تحقیق کر لی ہو، پھر میں کہتا ہوں کہ میں یقین سے کہتا ہوں، ورنہ ہم لفظ یقین استعمال میں کیا کہتے ہیں، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے، چونکہ گمان اور خیال میں ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، غلط بھی ہو، لیکن آپ نے جو کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ تعبد بالظن سے محال لازم نہیں آتا، ہمیں آپ کے اس قطع، اس دلیل پر اشکال ہے۔ کیوں؟ توجہ، وہ یہ ہے اذ القطع بعدم لزوم المحال فی الواقع، یہ دعویٰ کرنا کہ تعبد بالظن سے محال لازم نہیں آتا، توجہ کرنا، یعنی عدم لزوم محال کی قطع کا دعویٰ کرنا، موقوف، یہ موقوف ہے اس بات پر کہ علی احاطۃ العقل بجمیع الجہات المحسنہ والمقبحہ، کہ پہلے تمہارے عقل نے تمام جہات محسنہ کا بھی احاطہ کیا ہو، دیکھا ہو، تمام 100% جہات مقبحہ کو بھی دیکھا ہو، اور اس کو علم ہو عقل کو بے انتفاعہ کہ کوئی ایسی جہت موجود نہیں ہے جو مقبحہ ہو، لہٰذا آپ کہیں کہ جناب ہمیں قطع ہے کہ اس سے کوئی محال لازم، حالانکہ ہوا غیر حاصل، نہ ایسا نہیں ہے، ہم نے جمیع جہات حسن و کو جو ہیں محسنہ اور مقبحہ سب کا احاطہ نہیں کیا۔ پھر ہاں فالاولا، بلکہ بہتر ہے آپ دلیل یوں دیں، توجہ کرنا میرے جان، مہربانی کرنا، دلیل میں یوں نہ کہو کہ ہمیں قطع حاصل ہے کہ اس سے محال لازم نہیں آتا، بلکہ آپ یوں کہیں کہ ان لا نجد فی عقولنا بعد التأمل، کہ ہم نے تعبد بالظن کے بارے میں غور و خوض کیا، ہم نے اس میں تحقیق کی،
اور تحقیق کے بعد ہمیں کوئی ایسی شے نہ ملی ما یوجب الاستحالتا جو موجب بنے کسی محال کے لازم آنے کی۔ آپ یوں کہیں، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن مہربانی کرنا، انہوں نے کہا ہمیں قاطع ہے کہ محال لازم نہیں آتا۔ شیخ عالم فرماتے ہیں نا، آپ یوں کہیں کہ تأمل کے بعد ہمیں کوئی شے ایسی نہیں ملی جو محال لازم آنے کا سبب بن رہے، ہمیں نہیں ملی، ہو سکتے واقع میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ بس وَهَذَا طَرِيقٌ يَسْلُكُهُ الْعُقَلَاءُ فِي الْحُكْمِ بِالْإِمْكَانِ، جتنے علماء، جتنے بزرگان بھی تعبد بالظن میں امکان کے قائل ہیں، ان کی دلیل اسی انداز میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعبد بالظن کے بارے میں غور و خوض کیا لیکن ہمیں کوئی ایسی شے نہ ملی جو موجب بنے اس کی محالیت کی، لہذا اس لیے ہم اس کے امکان کے قائل ہیں۔ باقی آگے دو جواب ہیں ابن قبہ کے، وہ انشاءاللہ پھر کل۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔